بانی انقلاب اسلامی ایران امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی منائی جا رہی ہے۔ مجھے اور ہمارے پاکستانی زائرین کے گروپ کو حال ہی میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے قم میں موجود گھر کا وزٹ کرنے کا موقع ملا۔ اس گھر کے بارے میں معلومات ہمارے ساتھیوں کے لیے حیرت انگیز تھی۔ تہران میں شادی کرنے اور قم منتقل ہونے کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 16 سال مختلف مکانات میں کرایہ دار کے طور پر رہے۔ قم میں موجود مکان جس میں وہ کرائے پر رہے بعد میں انہوں نے خرید لیا۔ یہ مکان قم کے محلہ یخچال قاضی میں موجود ہے، جسے اب ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہاں کے اوقات کار صبح 7:30 بجے سے سپہر 3:30 بجے تک ہیں۔ جب ہم پہنچے تو وقت ختم ہو چکا تھا، لیکن یہاں کے منتظمین نے خصوصی شفقت کرتے ہوئے ہمیں وزٹ کا نہ صرف موقع فراہم کیا بلکہ ایک گائیڈ بھی موقع پر موجود تھے جنہوں نے ہمیں اس مکان کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ نمائشگاہ میں داخل ہونے کے لیے بیسمنٹ کی سیڑھیاں اترے۔ اس بیسمنٹ میں ایک چھوٹی سی دنیا نمائشگاہ کے طور پر آباد تھی، جس کے مکین نے پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا تھا۔ آغا ہمیں فارسی میں بتا رہے تھے اور میں اردو میں ترجمہ کر کے ہمارے پاکستانی گروپ ممبرز کو بتاتا رہا۔ ان آغا نے دوران وضاحت مختلف سوالات بھی کیے۔ شاید وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان لوگوں کی امام خمینی سے کتنی رغبت ہے۔ ہمارے گروپ کے لوگوں نے بہت سے سوالات کے صحیح جوابات دیے، جس سے ان کی اس عظیم انقلابی شخصیت سے دلچسپی کا اندازہ ہوا۔ دوران گفتگو آغا نے ہمیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مکان خریدنے کا حیرت انگیز واقعہ سنایا، جو کچھ اس طرح سے ہے۔ امام خمینی اس گھر میں 6 ماہ تک رہے تو گھر کے مالک نے کہا، آپ کو گھر خالی کرنا پڑے گا، میں گھر بیچنا چاہتا ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ امام کے پاس اسے خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، صرف 3000 تومان ایرانی موجود تھے، جبکہ گھر کی قیمت 12000 تومان کے قریب تھی۔ امام نے اپنی بیگم سے کہا، ہمیں گھر خالی کرنا ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں اس گھر میں آئے چند مہینے نہیں ہوئے، ہم کیسے نکلیں؟ ان تمام چیزوں کو منتقل کرنا مشکل ہے۔ امام فرماتے ہیں، میں نے دعا کی۔ ایک دن امام حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے گئے اور زری کے پاس بیٹھے تھے کہ 2 آدمی آئے اور ان سے کہا کہ وہ حج پر جا رہے ہیں، ہماری رقم امانت رکھ دیں، ہم 6 ماہ میں واپس آنے تک یہ رقم آپ امانت رکھیں۔ اس وقت لوگوں کی امانت رکھنے کے لیے کوئی بینک یا جگہ نہیں ہوتی تھی۔ میں نے کہا، میں امانت قبول نہیں کرتا۔ انہوں نے اصرار کیا اور امام نے کہا، میں ایک صورت میں قبول کرتا ہوں کہ خرچ کرنے کی اجازت ہو اور میں آپ کے سفر کے بعد آپ کو رقم دوں گا۔ انہوں نے قبول کیا۔ ان کے قرض کی رقم بھی گھر کی خریداری کی رقم کے برابر یعنی 12000 تومان تھی۔ میں نے انہیں رسید دی اور رقم لے لی۔ امام فرماتے ہیں، میں نے اسی دن مکان کے مالک کو بلایا اور اس سے کہا کہ آپ مکان فروخت کرنا چاہتے ہیں، صرف ایک مخصوص شخص کو بیچنا چاہتے ہیں یا کوئی خریدار ہے؟ انہوں نے کہا، کوئی بھی خرید سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے بیچنے کے لیے تیار ہیں؟ فرمایا، ضرور۔ میں نے گھر خریدا اور دستاویز حاصل کی۔ میں نے بیگم کو خبر سنائی تو وہ بہت خوش ہوئی، لیکن 1 ہفتے کے بعد میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم میں تھا اور اسی جگہ جہاں پر امانت کی رقم لی تھی، میں نے دیکھا کہ اچانک 2 افراد وہاں پر آئے جنہوں نے مجھے رقم دی تھی اور سلام کرنے کے بعد کہا، ایک مسئلہ پیش آیا ہے اور ہم نے سفر کا ارادہ ترک کر دیا ہے، اگر ہو سکے تو وہ رقم واپس کر دیں۔ پریشان ہونے کے باوجود میں نے خدا پر بھروسے کے ساتھ ان سے چند دن کا وقت مانگا اور ان سے کہا کہ اگلے ہفتے بدھ کو آئیں اور اپنے پیسے لے جائیں۔ امام فرماتے ہیں، میں پریشان تھا۔ 2 دن بعد میں صبح سویرے گھر پر تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور آغا پسندیدہ کے فورمین خمین سے آئے تھے اور مجھے پیسوں کا ایک رومال دیا اور کہا کہ یہ خمین کی وراثت میں ملنے والی زمینوں کی فروخت میں آپ کا حصہ ہے، جو کہ جناب پسندیدہ نے بھیجا ہے۔ امام نے دیکھا کہ یہ بھی اتنی ہی رقم تھی، یعنی 12000 تومان تھی، جس کی انہیں ضرورت تھی۔ چنانچہ انہوں نے مقررہ دن پر قرض واپس کر دیا۔ 12000 تومان رقم سے قرض بھی ادا ہو چکا تھا اور گھر بھی خریدا جا چکا تھا۔ یہ اللہ پر توکل کا نتیجہ تھا۔ یہ ایک ایمان افروز واقعہ ہے جو آغا نے ہمیں بتایا۔ امام کا گھر، جسے بجا طور پر ایوان انقلاب کہا جانا چاہیے، قم کے قاضی محلے میں واقع ہے اور اس کا رقبہ تقریباً 300 مربع میٹر ہے، جسے امام نے خریدا تھا۔
یہ گھر تقریباً 100 سال پرانا ہے اور اس کی انجینئرنگ نہایت سادہ اور کسی بھی قسم کی سجاوٹ سے پاک ہے۔ اس گھر میں آغا نے ہمیں وہ مقام اور کھڑکی بھی دکھائی جہاں سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے خطاب کرتے تھے۔ ایک کمرے میں آغا نے ہمیں کہا کہ اس قالین پر کھڑے ہو جائیں۔ جب سب وہاں جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ جس قالین پر کھڑے ہیں یہ واحد وہ چیز یہاں موجود ہے جو امام کے ذاتی استعمال میں تھی۔ اس کے علاوہ یہاں پر ان کے کچن، کھانا پکانے کی جگہ، برتن دھونے کی جگہ، لوگوں سے ملنے کی جگہ، مطالعے کی جگہ، سب کو یادگار کے طور پر محفوظ کر دیا گیا ہے۔ کمروں کی دیواروں پر بھی امام کی مصروفیات کی تصاویر کے خوبصورت فریم نصب ہیں۔ صحن کے مرکز میں ایک فیروزی رنگ کا خوبصورت سا حوض موجود ہے اور دیواروں پر انقلاب کے زمانے کی یادگار تصاویر آویزاں ہیں۔ حضرت امام خمینی کا گھر اس وقت ان جدوجہد کا مرکز بن گیا تھا جب ان کی آمرانہ پہلوی حکومت کے خلاف سیاسی سرگرمیاں شروع ہوئی۔ انہوں نے اس جگہ ریاستی اور صوبائی انجمنوں کے بل کے خلاف اپنی مشہور تقریر کی۔ نیز اس گھر میں امام کی آخری تقریر امام کے مضبوط موقف سے متعلق تھی جو کہ قانون تصرف کی منظوری سے متعلق تھی، جس کا آغاز انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ سے ہوا تھا۔ ایران میں اب عید نہیں ہے، انہوں نے ہمیں بیچ دیا، ایران کی عظمت ختم ہو گئی۔ یہ امام خمینی کی تقریر کے الفاظ تھے۔ اس تقریر کے بعد پہلوی حکومت نے امام کو گرفتار کر کے فوراً تہران اور وہاں سے ترکی جلا وطن کر دیا۔ امام کا مقدس گھر جو انقلاب کے بعد اور امام کے جنگجو اور شاہی خاندان کے افراد کی وفات کے بعد ہمیشہ خدا کی متلاشیوں اور انقلابیوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ رہا ہے، امام اور انقلاب کے چاہنے والوں کے لیے بھی ایک مرکز ہے۔ اب اس عمارت کو ثقافتی ورثے کی تنظیم میں قومی یادگار کے طور پر رجسٹرڈ کیا گیا ہے۔ امام کے شاگرد اور امام کے ساتھی بہت سی دلچسپ یادیں اور اس گھر میں پیش آنے والے واقعات بھی بیان کرتے رہتے ہیں۔